पेश है गुड मॉर्निंग J&K। صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام گڈ مارننگ J&K کس أزکِس نشستس منٛز تۄہہِ سارنٕے وٕچھن والٮ۪ن ہُنٛد استقبال تہٕ خیر مقدم وَژھِ وٲنٛجہِ ٹیٖم گڈ مارننگ J&K کہِ طرفہٕ۔ ناظریٖن شروع کرو رب العالمیٖن سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ یُس محتمم چھُ خۄشکہٕ ترُک، یُس زٔمیٖنن تہٕ آسمانن ہُنٛد مٲلِک چھُ، ییٚمۍ آسمانن آز صبحٲے صبحٲے یہِ حُکم دیُت کہِ یہِ زٔمیٖن کرُن تر، چوٗنٛکہِ راتھ دۄہس اوس سٮ۪ٹھاہ گرم دم اوس تہٕ مگر أزیُک صبح شُہُل تہٕ صبحٲے صبحٲے اوس روٗد پیٚوان تہٕ اگر تُہۍ صبحٲے کُن اورٕ یورٕ نیرُن اوس تتھ خٲطرٕ ٲس چھتٕر ضروٗرت، مگر آز دۄہس کیٛاہ روزِ موسمُک حال، اسہِ پیٚیا چھتٕر ضروٗرت کِنہٕ نہ، ونان مےٚ سۭتۍ میٲنۍ سٲتھی اریبا۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ الحمدللہ۔ کیا ضرورت ہے آج؟ ہاں، چھتری کی ضرورت تو ہے ہمیں آج۔ جی، موسم کے حوالے سے ہی ناظرین کو اپڈیٹس پہلے دیتے ہیں۔ جو آج سری نگر کا ٹیمپریچر ہے دن کا زیادہ سے زیادہ 24 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ جموں کے حوالے سے بات کریں، دن کا زیادہ سے زیادہ 31 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ ناظرین، نیشنل ہائی وے کے حوالے سے بھی آپ تک اپڈیٹس پہنچاتے ہیں۔ ٹریفک کے دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور بڑی گاڑیوں کو جکھانی سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ SST روڈ پہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو مینا مرگ سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت اور مغل روڈ پہ دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اور بڑی گاڑیوں کو شوپین سے پونچھ کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کیونکہ کبھی بھی کنڈیشنز ویدر کی اور ٹریفک کی جو ہے چینج ہو سکتی ہے ڈیو ٹو ویدر کنڈیشنز، لینڈ سلائڈس، تو آپ جو ہے ایک بار ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کریں اگر آپ نے سفر پہ نکلنا ہو۔ خیر، آج بھی ایک نیا شمارہ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جب میں آ رہی تھی پروگرام کی طرف تو ذہن میں تھا نیاز صاحب کہ آج پچھلے کئی دنوں سے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں جس ٹائم پہ اٹھتی ہوں اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کی کوشش کروں۔ ایوننگ میں پڑھائی کے حوالے سے ٹائم آتا ہے لیکن میں اس ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش میں لگی ہوں اور صبح کا 1 گھنٹہ دینے کی کوشش میں ہوں، لیکن اٹھ نہیں پا رہی ہوں۔ آج جب میں اب کیونکہ پروگرام کے لیے آنا تھا تو آج میں رات کے 3:30 بجے جاگ چکی ہوں اور بار بار فون چیک کر کے دیکھ رہی ہوں کہ میرا پروگرام وقت تو نہیں آ گیا میرے اٹھنے اور تیار ہونے کا۔ اور مجھے پھر احساس ہوا کہ یہ پروگرام میرے لیے کتنا اہم اور معنی رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ ایسی ایک جو ہے میری لائف میں ایسی رول یا ایک ہاں جس کا مجھے شوق ہے، جو میرے دل کو جو ہے وہ سکون دیتا ہے۔ میں اپنے دل کو کائنڈ آف آنر کرتی ہوں جب میں یہاں بیٹھتی ہوں۔ تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ انسان کو سوسائٹل لیول پہ جو اسٹینڈرڈس ہم نے سیٹ کیے ہیں، جس کے لیے ہم پڑھائی لکھائی کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سوسائٹی کا ایک جو رول ہے، پرنسپلز ہے ہمارے اچیومنٹ کو لے کے، جس حوالے سے کافی تیزی سے ہم لوگ سب اس طرف بڑھتے ہیں، لیکن ساتھ میں بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو آنر کریں بائی ڈوئنگ آل آف دیٹ وچ یور ہارٹس وانٹ ٹو ڈو۔ بالکل،
آپ کا اشارہ ہے کہ جو شوق ہو, جی انٹرسٹ ہو, آپ کا محبت ہو, لگاؤ ہو, بالکل. ایک انگریزی کا ایک قول ہے کہ a man is not really happy and safe وداؤٹ اے ہابی, مطلب جب تک نہ کوئی ہابی ہو, کوئی شوق ہو. یوجولی کیا ہوتا ہے کہ اس کیا کران ناظرین کہ اس پنہ ات کامہ مز آسان تیوت بزی تو اس پتہ وقت ملان پنس ات شوقس یا ات ہابی کن کی, تو انسان محض ایک مشین ہند سہ پرزہ بنیومت اس اکس سسٹمس مز فٹ گژھان تو وقتس پہ یتھے سہ استعمال گژھان تمہ پتہ سہ رپلیس کرنے, مگر امس وہم آسان, اس کو ایک ایلیوژن ہوتا ہے کہ شاید یہ سسٹم میرے بغیر نہیں چلے گا, مگر ایسا نہیں ہے, سسٹم چلتا رہتا ہے, یہ کار جہاں یہ چلتا ہی ہے. اپنے شوق کے لیے بھی چیزیں کریں, اور جب آپ یہ چیزیں اپنی شوق کے لیے کریں گے آپ کے دل کو بہت سکون ملتا ہے. پرانس زمانس مز اس کہ حاکم اس محکومن پہ کوڑ والان تو کام کرناوان, آج اس تم کوڑ مل انمت تو پن پنس پشتس وایان تو اکس تس ریسہ مز تر دوڑ مز ونکس دوان یت بتھ تیت خاص حاصل کہین تہ. ونن ول وستاد ونان اریبا کہ شوق سہ چیز آسان یا ہابی یت ونو ازکس اصطلاحس مز سہ اخ چیز آسان یت نہ سود و ضیا مطلب فائدہ نقصان خاص وچھان کہین تو ہر کھانا انسان پنس اکس مقرر وقتس کی کام کران تم پتہ رٹائر گژھان, چاہے سہ سروس سیکٹرس مز ٲسۍتن کاروبار ٲسۍتن, مگر اس نفر یم شوق زندہ آسان تھومت یہ پتہ پنس پوسٹ رٹائرمنٹ لائف مز تہ بڑ ہیپی آسان تو یم چیز کران روزان. ییٚلہِ أسۍ پننہِ حلقہ یارانہ مز آز کل کتھ چھِنہ کران کہ أسۍ پالو کانٛہہ ہابی یا أسۍ پالو کانٛہہ شوق, سُہ ٲسۍتن کانٛہہ تہِ شوق, سُہ ٲسۍ فشنگ ہُنٛد شوق, سُہ آسہِ سایکلنگ ہُنٛد شوق, سُہ آسہِ ٹریکنگ ہُنٛد شوق, سُہ آسہِ سنگنگ ہُنٛد شوق, سُہ ہیٚکہِ پینٹنگ ہُنٛد شوق ٲسِن, کانٛہہ تہِ شوق کوٚمنِکیشن ہُنٛد شوق, کانٛہہ تہِ شوق آسہِ. یہِ شوق ییٚلہِ یہِ پالان چھُ یتھ مز أمِس چھُ پننس دلس سٮ۪ٹھاہ خوشی گژھان امہِ سۭتۍ, تہٕ بیٚیہِ چھُ کانٹربیوٗٹ تہِ ہٮ۪کان سوسایٹی کُن کٔرِتھ. اگرے یہِ شوق غٲر اخلٲقی آسہِ نہٕ کِہینۍ, اگرے یہِ شوق غٲر مہذب آسہِ نہٕ کِہینۍ تہِ, اگرے یہِ شوق یِمو چیٖزو نِش مُبرا آسہِ, اصل شوق آسہِ, اگر نہٕ یہِ فٲیدٕ تہِ واتنایہِ سوسایٹی کینٛہہ مگر نۄقصان تہِ چھُنہٕ یہِ واتناوان کِہینۍ. تہٕ سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ اکھ چیٖز چھُ یہِ گژھان کہ یہِ انسان چھُ پٔزِکھ پٲٹھۍ انسانٕے روزان, یہِ چھُنہٕ پتہٕ صرف اکھ مشیٖن ہُنٛد اکھ سُہ پُرزٕ بنان کِہینۍ تہِ. ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ دل کی اچھا ییٚلہِ وۄنۍ فرست ہٕنٛز کتھ کرو نا, ییٚلہِ آز تہِ أسۍ أزکِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات کرناوو تۄہہِ ترِ فکرِ یُس یہِ فرست یۄس تۄہہِ شِشر گانٛٹھ چھو نا کھڑا کٔرمٕژ, یہِ ویگلہِ أکِس منٹس منٛز, کیازکہِ تِم چھِ تِمن پوسٹن پٮ۪ٹھ حظ فٲیض یِمن منٛز رقم الفرست چھُ انسان آسان, مگر تمہِ پتہٕ چھُ تِمو پننِس شوقس سۄ ترجیح دِژمٕژ, اس چوٹی پہ پہنچایا کہ ہم نے انہیں ایز اے آفیسر یہاں نہیں بلایا, تم ان اسہِ اہل اقتدار آز یور کینٛہہ, آز کر تمن اس دعوت کہ تہندس شوقس پہ کرو اس کتھ, ایسی بات ہے. خیر وہ تو ہم آگے بتائیں گے آپ کو, لیکن پہلے ہم اخبارات کی سرخیاں, شوق تہ گو پوزی مگر انفارمیشن ضروری ہے. پلیز میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ شروع کیجیے اخبارات کی سرخیاں. جی میرے پاس پہلا ایک اردو نیوز پیپر ہے ناظرین, اس سے سرخی ہے چیف سیکرٹری نے سرکاری کارکردگی کے بہترین مظاہرہ کرنے والوں کا جائزہ دینے کے لیے سمپورنامات سامان کی تیاریوں کا جائزہ لیا. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, ہندوستان میں تیل اور گیس میں نئی تیزی دیکھی جا رہی ہے. جی میرے ہاتھ میں انگریزی اخبار لکھتے ہیں کہ کنس ونی ضرورش کت کران دپان ہیوی رینز فلیش فلڈس رسک ان جموں اینڈ کشمیر میٹ ایشوز دا 3-day ویدر الرٹ. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی گزارش کریں گے, دعا کریں گے کہ جو آنے والا موسم ہے ہمارے لیے بہتر ہو. ایک اور خبر اس اخبار سے لکھتے ہیں کہ 50% spike in Jammu and Kashmir narcotics case, conviction still low data. جی میرے پاس ایک انگلش نیوز پیپر ہے, اس سے سرخی ہے CS for early operationalization of LG سینک سہایتا کیندراز. اسی اخبار سے ایک اور سرخی, TB continues to take toll of human life, so health experts must intensify screening, particularly remote belts to control deaths in Kashmir. جی میرے ہاتھ میں اردو اخبار لکھتے ہیں کہ بیمنا فلائی اوور میں دراڑیں, ڈپٹی کمشنر سری نگر کی سربراہی میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل. اسی اخبار سے ایک اور خبر کی جموں کشمیر کے 9000 اسکولوں میں پینے کا پانی ندار, 12615 میں فعال بیت الخلا, 8807 میں چار دیواری کا فقدان. جی میرے پاس ایک انگلش نیوز پیپر اس سے سرخی ہے, شیپ ہسبینڈری کشمیر آرگنائزز سیمینار اور رول آف پیرا ویٹرنری پروفیشنلز.
इसी अखबार से एक और सुर्खी, अटल डुल्लो रिव्यूज रेडीनेस फॉर संपूर्ण नाता समन अवार्ड्स, टॉप गवर्नमेंट परफॉर्मेंस टू बी अवार्डेड। जी मेरे हाथ में इस सेगमेंट का आखिरी अखबार है, 2 खबरें मैं यहाँ से लेना चाहूँगा। हेवी वाटर फ्लोज डिस्टर्ब्स रजौरी थाना मंडी रोड एट Lah, not Leh. Police detains the owner of the vehicle used to hit the scooterist in the Jammu. Section 109 of the BNS invoked against the absconding youth. जी ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। तो वन वोत वक्त हज अस तो तुम मेहमान सत मुलाकात करनावन तो मगर तुझे मालूम कि कह जिम्मेदारी आसान अस पे तो तमि जिम्मेदारी मुताबिक गोड़ तुह तम कमर्शियल ब्रेक तो कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद करनाओ अजकिस मेहमान सत मुलाकी तो कत बात करो तिहंदिस शौकस पे तो तुह सुबह सुबह पान वन कत कर तो तमिक गर्ज तो मुदा तर फिक्र वुचान रूजू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। नाजरीन, ये था एक कमर्शियल और चिनार बुक फेस्टिवल के हवाले से आपने देखा कि 2 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ये फेस्ट SKICC में होने वाला है। मेरी ज़ाती ये गुजारिश है कि आप जाएँ वहाँ, किताब लें और अपने बच्चों को, रिश्तेदारों, दोस्तों, अकरबों, चूँकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि जो हम पढ़ाई किताब से करते हैं ना, उसमें एक ठहराव आता है, और जो हम मोबाइल वगैरह से करते हैं इसमें स्क्रॉल, हालांकि वहाँ डिजिटल रीडिंग वगैरह का भी ऑथर के साथ मीट भी ऐसे भी इवेंट्स है, कुछ म्यूजिकल इवेंट्स भी है। अच्छा खासा इवेंट होना और डल के किनारे खूबसूरत जगह, इससे अच्छी और क्या ही बात हो सकती है। खैर, आज यम तशरीफ फरमा मेहमान तिम योर गाहे बाहे आमतन वारिया लटि, मगर एज ए अहल इक़्तिदार अन तिम बाज़ वक्त डायरेक्टर टूरिज्म तो तम पत डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स तो आज यथ मनसबस पे तिम मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मगर आज ये तिम दावत अनमित आज तिम अनमित एज ए ऑथर ऑफ अ रिसेंटली रिलीज बुक, पब्लिश्ड बुक वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अस तशरीफ फरमा महमूद अहमद शाह साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात ये कि तो मुबारक सानी तरफ यथ कत पे कि वो एक आलिम का कहना है कि लो आज हम भी अहले किताब हो गए, आप भी अहले किताब हो गए। तो मनसबी जिम्मेदारियों पर अगर हम बात करें तो आपसे बहुत बार बात की है, लेकिन आज हम आज के शौक की बात करें जी। किताब वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जी हाल ही गई ये पब्लिश और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पजीराई भी मिली इसकी। हम पहले इसी किताब के बारे में बात करेंगे। वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या किताब है, अगर इसका स्ट्रक्चर हम समझने की ज़रूरत कोशिश करेंगे। हाँ, वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हमें पता जी। देखिए, वैली ऑफ कश्मीर यह तिस वैली अगर अस पूरा हिमालय वुचो, हिमालय स्टार्ट गसान पामरनॉट अफगानिस्तान या ताजिकिस्तान बॉर्डर तत पे पूरा बर्मास तान 730 किलोमीटर हिमालय पकान। मगर वैली ऑफ कश्मीर इस वैली पूरा हिमालय मज कहें, अगर पूरा लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ हिमालय वुचो उसके वजूहात वैली ऑफ कश्मीर वारिया यूनिक तो अत पे वारिया लिखमुत तो तवे लुक योर राइटर्स आए, पोइट्स आए, हिस्टोरियंस आए, तिमो लिख वारिया। मशहूर किताब वैली ऑफ कश्मीर, वाल्टर लॉरेंस। तो हालांकि मैं ये पूछने वाला था कि यह नाव तथ रलवन अम सत असर कह, तो चूंकि ये वैली मगर अत वैली मज साइड वैलीज, मतलब वैली ऑफ कश्मीर अत मज अगर वो मेन दरियाब जहलिमस मज सारी लकट लकट दरियाब रलान। तो अथ वैली वैली ऑफ कश्मीर तो मास्टर रिवर जो हमारा है वो जहलिम है, और उसमें जो है साइड वैली से दरिया
مرج ہوتے ہیں. تو ان سائڈ ویلیز پہ میری جو بک ہے ویلیز آف جموں اینڈ کشمیر یہ چھ یمن سائڈ ویلیز چاہے تم یم اسہ دریاب چھ فیروز پورہ نالہ سے پہلے ویشو نالا فیروز پورہ نالا وغیرہ اس گژھان پیر پنچال یتھ کتاب مز یس اورینٹیشن تر مز گژھان اینٹی کلاک وائز آن دا پیر پنچال پتہ پھیران ٹورڈز دا گریٹر ہمالیاز. تو جتنے بھی یہاں دریا ہے وہ دریا جو ہے وہ اوپر یا تو کسی چوٹی سے نکلتے ہیں یا تو کسی لیک سے نکلتے ہیں تو یہ نیچے آ کے مرج ہوتے ہیں. تو فوکس اس کتاب کا ہے 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو پاسز ایسے یم گلی رلاوان ایسے کشیر جمس ست پونچھ راجوری ست یا کشتوارس ست یا کرگلس ست تو تمہ پتہ یم اسہ یم پیکس فار ایگزامپل جموں کشمیر مز 2-3 بجہ پیک کولہائی ساروی کھت ٹالسٹ ماؤنٹین ہرمکھ پتہ ترٹکوٹی یم 2-3 پیکس. تمہ پتہ یم اسہ ہائی آلٹیوڈ میڈوز میڈوز مز ساروی کھت مشہور میڈو اس توس میدان یا اگر اس کت کرو موہن مرگ اخ میڈو اخ سندھ ویلی مز یہ سر اورل سٹینن راج ترنگنی ہند ترجمہ سنسکرت پہ انگریزس مز کور تو فوکس تمن میڈون پہ. تمہ پتہ ات مز ہائی آلٹیوڈ لیکس جیسے ہم بولتے ہیں کہ چونکہ میں اس محکمے کو ہیڈ کرتا ہوں جو پاور کے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو پاور انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ٹو دا واٹر پوٹینشیل آف جموں اینڈ کشمیر. تو ہائی آلٹیوڈ لیکس جو ہے وہ امپورٹنٹ سورس ہے ہمارا پانی کا. تو پانی سے اریگیشن میں بھی کام آتا ہے پھر پاور جنریشن میں بھی کام. تو جو ہائی آلٹیوڈ لیکس یہاں پہ ہے وہ ایک ٹورزم اٹریکشن بھی ہے. تو یہ پیکس پاسز میڈوز اور جو ہائی آلٹیوڈ لیکس ہے اپارٹ فرام دیئر ہائیڈرو پوٹینشیل ایکولوجیکل پوٹینشیل دے ہیو اے ٹورسٹک پوٹینشیل آلسو. تو یہ جو ہے اس بک میں 114 پکچرس ہیں اور اس میں 114 تو اس میں جو جتنی بھی یہ فوٹوگرافس ہیں خالی 4 فوٹوگرافس ایسے ہیں جن کو ہم نے روڈ ہیڈ سے لیا ہے جن کو میں نے روڈ ہیڈ سے لیا ہے یعنی کہ جہاں آپ ڈرائیو کر سکتے ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی 100 پکچرس ہیں وہ پکچرس آپ کو چل کے جانا پڑتا ہے بہت محنت لگی ہوگی جس میں کسی میں 1 دن کسی میں 2 دن کسی میں 3 دن اور ہمیشہ رینڈملی یہ کھول رہا ہوں ان جگہوں پہ جو ہے سونا سر گلی ہے. ہاں یہ ایسی گلی ہے جو ہمارے پہلگام خطے کو وڈون جو ہے ایریا کشتوار کا اس سے ملاتا ہے اور یہ ایک بہت ہائی پاس ہے 4100 میٹر اور یہ جو ہمارا وڈون کا علاقہ ہے اس کو پہلگام سے ملاتا ہے. تو یہ پاس کافی ماضی میں بڑا مشہور تھا وہاں سے بہت ٹریکرز جاتے تھے فارنرز جاتے تھے. تو ایسے ہی جو ہے پلیسز کو ہم نے کور کیا ہے اس بک میں. کشن بار اب یہ جو ہے یہ ہمارا ایک 7 لیک کا بڑا امپورٹنٹ سیگمنٹ آتا ہے ٹورسٹوں کے حوالے سے جسے ہم گریٹ لیک سیگمنٹ بھی کہتے ہیں. تو جب ہم سونمرگ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو سونمرگ سے آگے نچنے آتا ہے نچنے کے بعد ہم کشن سر کے ایریا میں آتے ہیں. تو کشن سر سے جب ہم آگے جائیں گے تو اس پاس کو کراس کر کے ہم گاڈسر ویلی میں آتے ہیں. تو اگین یہ اگر ہم بولیں سینکلی ایک وینٹیج پوائنٹ ہے کافی ہائی ہے 4100 میٹر کی اونچائی پہ یہ پاس ہے. تو یہ جو ہے 2 ویلیز کو کنیکٹ کرتا ہے. ناگپوتن اب یہ ناگپوتن اگین یہ ساؤتھ کشمیر میں ہے. ناگپوتن جو ہے سورس آرپٹ دریا کا ہے جو اننت ناگ سے ہو کے پھر جو اس میں جہلم میں مرج ہوتا ہے. اس کے اوپر جو چوٹی ہے نیلٹپ یہ بڑا آئیکونک فیچر ہے ساؤتھ کشمیر کا. تو کوشش یہی ہے کہ جو کشمیر کی جغرافی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اب یہ جو ہے ایٹ ٹائمز میں نے کیا دیکھا ہے یہ ایک ایسا ایشو دیکھا ہے میں نے جب ہم بچوں سے بات کرتے ہیں اسپیشلی چلڈرن ان اسکولس تو ان کو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ ذرا بتاؤ کشمیر یہ جو ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے تو وہ بولتے ہیں ماؤنٹ ایوریسٹ. لیکن جب ان کو بولتے ہیں آپ نے کشمیر کے بارے میں 2-3 چوٹیوں کا نام بتاؤ تو اتنا انفارمیشن نہیں ہوتا ہے. تو کوشش میری ہے یہ اس کتاب سے کہ جو ہے لوکل جو ہمارے بچے اپنے ہیں ان میں تھوڑا سا جغرافی کا تھوڑا جو ہمارا اپنا علاقہ ہے خطہ ہے اس کے بارے میں وہ جانیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے یہ بک ایم کی گئی ہے ٹارگٹ کی گئی ہے ٹو ٹورسٹ آلسو سو دیٹ جس
किसी को भी यहाँ पे जो है ट्रैकिंग करने के लिए आना है, एटलीस्ट वो इससे मुतासर होकर आ जाए। या हमारे अपने बच्चे जो आजकल स्पेशली जब से ये गैजेट्स आए हैं बहुत एडिक्ट हो गए हैं मोबाइल्स के साथ, कम से कम ये देख के हो सकता है एक आध बच्चा बाहर विल्डरनेस में जाए। और बहुत कुछ है बाहर पहाड़ों में, सारा जो साइंस इवॉल्व हुआ है वो आउटडोर से ही हुआ है, जैसे नेचर से ही हुआ है, जियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, बॉटनी है, जोलॉजी है, सारा फील्ड में ही है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये हमारे जो बच्चे हैं इससे मुतासर हो के बाहर जो है आउटडोर्स जाए, और बाहर के लोग भी यहाँ पे जो यहाँ की खूबसूरती है उसको देखने के लिए आए। या इस जो शाइक होते हैं ट्रैकिंग के बाहर के ग्रुप्स होते हैं वो यहाँ सिर्फ इसलिए ना आए कि हमारे यहाँ सिर्फ पहलगाम या गुलमर्ग तम अलाव ऐसी कह चीज़ ये शौक रखने वाले हो, ट्रैकिंग का शौक रखने वाले हो, यहाँ बिल्कुल ये आपका एक मेमोर है, ये सिर्फ याददाश्त है आपकी, या इसके अलावा कि ये इसलिए भी था कि ये मदद करने खतर तो ये इट विल रिमेन रिकॉर्ड फॉर अस ऑफकोर्स। अगर आज ब्रोट यम ऑथर्स जैसे हमने वाल्टर लॉरेंस का जिक्र किया, आज वाल्टर लॉरेंस को जानते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी जी 150 साल पहले, तो उस वजह से वाल्टर लॉरेंस को जाना जाता है, और उन्होंने कश्मीर पे लिखा है। इसी तरह अगर हम फॉरेन ऑथर्स की बात करें जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, जैसे डॉक्टर आर्थर नीव था, डॉक्टर अर्नेस्ट नीव था, फ्रैंकिस यंग हस्बैंड, तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए जो इनफैक्ट दे वेर वर्किंग फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सारे ये जो है इधर दे वेर मिशनरीज, और जैसे फ्रैंकिस यंग हस्बैंड था तो वो यहाँ पे जो ही वाज दिस ना इन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो रेजिडेंट था। तो यहाँ पास में हमारी रेजिडेंसी है जिसको आज हमने एम्पोरियम गार्डन में एम्पोरियम में कन्वर्ट किया है, तो ये रेजिडेंसी थी, वहाँ रेजिडेंट बैठता था, वो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ये लोग जो थे ये मतलब उस जमाने की बात करें तो ब्यूरोक्रेट्स थे, तो उसके साथ साथ उन्होंने लिखा यहाँ पे, उन्होंने इस जो है कश्मीर पे बहुत सारा रिटन मटीरियल छोड़ के गए हैं। तो जो आज हमारे लिए रेफरेंस बनती है। आज के डेट में जब मेरे को भी थोड़ा कश्मीर के बारे में जानना था तो मेरे को इन किताबों का हवाला, ये मतलब आई हैड टू रीड देम, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लीव समथिंग। तो एक तो वो भी कुछ आइडिया था, दूसरा ये कि लोगों में अवेयरनेस, स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा अवेयरनेस जागे, और उसके अलावा अगर बाहर से लोग आते हैं तो यहाँ देखने के लिए क्या है। तो इसमें हमने जो है मैंने हर पेज पे, हर फोटोग्राफ पे एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि कहाँ से स्टार्ट करना, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कहाँ से रफ डायरेक्शन है कि कहाँ से जाना है, किस सिमत में जाना है, और उस जगह जहाँ से फोटोग्राफ खींची गई है उसका लैट लॉन्ग क्या है। तो ये कोई भी गूगल अर्थ पे डाल के वो आप पता कर सकते हैं कि ये जगह कहाँ पे है और उस जगह की एलिवेशन क्या है। ये एक रफ, चूंकि ये एक स्ट्रिक्टली एक ट्रैकिंग गाइड बुक नहीं है, ये जो है उन जो जगहों को हाईलाइट करता है और एक रफ डायरेक्शन देता है कि कैसे आप जाते हैं। बिकॉज इट्स अ कॉफी टेबल बुक का फोकस होता है फोटोग्राफ्स, उसमें टेक्स्ट बहुत कम होता है, तो इसमें भी हमने बहुत कम टेक्स्ट रखा है। हर पिक्चर में कोई 60-70 वर्ड्स हैं, जिसमें एक पार्ट वो है जो जगह के बारे में कहता है, और दूसरा पार्ट ये है एक एनेक्डोट है कि इस पिक्चर को उठाते हुए कौन सी एक्सपीरियंस यादें हैं वो, तो वो उसको मेमोर प्लस ये है। तो उसके अलावा जो है कुछ फ्लोरा फोना के भी पिक्चर्स हैं, और लास्ट में हमने एक मैप दिया हुआ है कि अगर पेज नंबर 10 है, ये पेज नंबर 10 की पिक्चर मैप पे कहाँ पे है। तो रफली हमने एक जो है एक ओरिएंटेशन देने की कोशिश की है इस बुक में। तो ये जो है 14 जुलाई ये जो है बुक लॉन्च हुई, तो तब से जो है काफ़ी जो लोगों ने मेरे को इस बारे में पूछा भी है, और तो मैंने इसको मार्केट करने की भी कोशिश की है। तो ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। कश्मीर बॉक्स हमारा एक डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, तो वो इसको विद इन द कंट्री और आउटसाइड कंट्री
मार्केट करता है। Okay. तो उसके अलावा ऑफलाइन भी है बहुत सारे। अब ये बुक फेस्ट होने वाला है, उसमें आप शिरकत कर रहे हैं? होपफुली यस यस यस, क्योंकि वहाँ मीट द ऑथर वाला भी ऑप्शन है, आपसे मिलेंगे भी लोग और थोड़ा तो अगर फुर्सत मिली तो मैं आई विल सर्टेनली ट्राई टू मेक इट टू दैट फेस्टिवल एज़ वेल। जी, क्योंकि आपने मेरे सवाल का एक हिस्सा बोल दिया कि आपके रिसोर्सेज जो आपने यूज़ किए हैं, कुछ ऐसे बुक्स थे जो है उस टाइम पे हमारे फॉरेनर्स जो यहाँ थे उन्होंने लिखी है, बट स्पेसिफिकली अगर हम किताब की बात करें, जो सफ़र है किताब लिखने का, इसमें आपको बहुत ही एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा, एक्सप्लोर खुद भी करना पड़ा होगा, इंफॉर्मेशन रिसर्च, वो सफ़र के बारे में बताइए और आपने किन रिसोर्सेज का, जो रिलायबल रिसोर्सेज है उनका इस्तेमाल किया, और पर्टिकुलरली जिन जगहों का अभी आप मेंशन कर रहे थे जब हम लोग पिक्चर्स देख रहे थे, तो उन जगहों तक पहुंचने के लिए आपने बोला कि मैप्स वगैरह अवेलेबल है कि कैसे जा सकता है, तो क्या बुक हमें वो डायरेक्शंस हमारे जो यहाँ के ट्रैकर्स हैं, यंग ट्रैकर्स, उनके हवाले से भी आपने रेफरेंसेस वगैरह पुट की है? देखिए, पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि कश्मीर में जो अगर हम 90 ऑनवर्ड्स की बात करें, वो 90 ऑनवर्ड्स जो है हालात यहाँ पे नागुज़ीर ठीक नहीं थे, तो आप पहाड़ों में नहीं जा सकते थे। तो उस दौरान जब मैं जॉब में आया था 1999 में, तो उन दिनों जो है आप पहाड़ों में नहीं जा सकते थे, बहुत मतलब सिचुएशन वाज नॉट गुड। तो उन दिनों मैंने कोशिश की कि लाइब्रेरीज में जो मवाद है, जो लिखा गया है, तो उसके थ्रू तो मैंने बहुत सारे ऑथर्स का जिक्र किया। उसके अलावा अगर हम अपने जो हमारे अपने लोग थे यहाँ, स्पेशली जो टीचर्स थे बिस्कू स्कूल में, तो उन्होंने काफ़ी लिखा हुआ है। जैसे एक ऑथर हमारे थे, टीचर भी थे बिस्कू स्कूल में, शमसार चंद कोल, तो उनकी 2-3 छोटी बुकलेट्स हैं। उनकी एक बुकलेट है श्रीनगर एंड इट्स अनवॉर्स, दूसरी किताब उनकी है पहलगाम एंड इट्स अनवॉर्स, तीसरी किताब उनकी है गुलमर्ग एंड इट्स अनवॉर्स। तो गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के बारे में उन्होंने इन 3 बुकलेट्स में लिखा हुआ, काफ़ी अच्छी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन उसमें है। और उसके अलावा एक और बिस्कू स्कूल के टीचर थे नंदलाल बकाया, तो उन्होंने एक और किताब लिखी है, उसका नाम है द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हमारे अपने जो है यहाँ टीचर्स जिन्होंने छोटे छोटे बुकलेट्स या किताबें लिखी हुई हैं, उसके अलावा फॉरेन ऑथर्स थे। लेकिन इस सब्जेक्ट पे थोड़ा इंफॉर्मेशन डेफिसिट है। तो अगर आपको पहाड़ में जाना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सम रिलायबल मैप्स। तो मैप्स जो मैंने जिन मैप से मैंने स्टार्ट किया, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट के 2 नक्शे थे, मैप 1 और मैप 2। तो मैप 1 में वादी कश्मीर पे और किश्तवाड़ पे फोकस था, और मैप 2 पे लद्दाख और करगिल पे फोकस था। तो ये, लेकिन ये जो है मैप्स की जो का रेजोल्यूशन जो है वो डिटरमाइन किया जाता है कि इसका ये क्या है, स्केल क्या है। तो उनका स्केल बहुत हाई था कि वो इतने दे आर कंसिडर्ड एज रूडिमेंट्री मैप्स, 1:250,000। लेकिन जो मैप्स डिटेल मैप्स होते हैं तो उनका जो है स्केल 1:25,000 होता है या 1:50,000 होता है। तो ये मैप मिलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वेरी रिसेंटली उन दिनों कुछ मैप्स अवेलेबल थे, कुछ नहीं थे, तो थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आज के डेट में मैप अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आज ऑनलाइन मैप्स आपको प्रोवाइड करता है, इसी तरह इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन आपको मैप्स। तो आज के डेट में फिर टेक्नोलॉजी आई, गूगल अर्थ आया, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनको आप डाउनलोड करके फ़ोन करके आप जा सकते हो। तो आज के डेट में ट्रैकिंग करना काफ़ी इजी है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन। और आज के जो बच्चे हैं काफ़ी ये जो है डिजिटल सेवी है, वो अपने फोन्स में ही बिजी है, उसी में कैद है। फोन्स में ये जो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके जाते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं। तो हमारे जो 2000 ऑनवर्ड्स इतना ये जो है, एक तो इतने लोग कॉन्शियस नहीं थे, इतने बच्चे ट्रैकिंग नहीं करते थे, इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं था, इतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। तो उन दिनों मुश्किलात थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो शौक है काफ़ी बढ़ रहा है और नए बच्चे काफ़ी शौक से करते हैं। लेकिन और भी ज़्यादा जो है इसमें पोटेंशियल है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने जो है कश्मीर को नहीं जानेंगे तो शायद हम जस्टिस नहीं कर रहे हैं कि जिस जगह पे आप पैदा हुए हो तो आपने यहाँ के पहाड़ नहीं दे, तो शायद आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में मिस किया है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि, लेकिन ये आपने बात अभी नहीं की कि आपको ये शौक़ जो है पहाड़ चढ़ने का, जी,
تو یہ بچپن سے اسکولنگ وغیرہ یہ تھا آپ کے, اور پھر سروسز میں آنے کے بعد آپ رقم الفرصت رہتے ایسی جابس میں ہیں جہاں کام بہت ہے؟ نہیں, بچپن سے تو شوق تھا. اور محمود صاحب یہ سوال آپ کا جو ہے ہم حفظ میں رکھیں گے, حفاظت میں رکھیں گے اور اگر آپ سے اس کا جواب لیں گے, لیکن ابھی یہ کمرشل اسپاٹ کا وقت ہو چلا ہے. ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص. چنار بک فیسٹیول فرام 2 to 10 اگست ان SKICC, جہاں آتھر میٹ اپس, کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز, بک لانچ, مشاعرہ, شام غزل, صوفیانہ کلام, یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر. ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری. چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM. چنار بک فیسٹیول, بکس, بات چیت اور کہانیوں کی بہار. ناظرین تھی وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK. اس تشریف فرما مینیجنگ ڈائریکٹر جموں اینڈ کشمیر پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن محمود احمد شاہ, ایک آتھر, ایک ماؤنٹین ٹریکر, ایک ہم جہت شخصیت. جو سوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ شوق چونکہ پہاڑ چڑھنا, آف کورس بچپن سے میرے کو جو ہے میں پہاڑوں کی طرف دیکھتا تھا, اور یہ مطلب میں یہ اکثر سوچتا تھا کہ میں کب چڑھوں اور وہاں پہ اس کے پیچھے کیا ہوگا. تو ایک کیوریاسٹی تھی تو وہ تھا. لیکن پھر جب آدمی اسکولز جاتا ہے تو میری اسکولنگ میں جو ہے پرہیپس آئی ڈونٹ نو وہ کیسے ہوا کہ میں نے بسکو سے نہیں پڑھا ہے. تو ایٹ ٹائمز جب میرے کو بولتے ہیں کہ آپ ٹریکنگ کرتے ہو وہ ہے تو شاید آپ بسکو سے پڑھے, تو میرے کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے بسکو سے. تو میں آنیسٹلی میں بھی اسی جواب کا انتظار میں تھا, شاید آپ نے وہاں سے پڑھا. تو میں نے بسکو سے نہیں پڑھا ہے, تو میں نے ووڈ لینڈ سے پڑھا ہوا ہے. تو وہاں پہ اس چیز کا اتنا رجحان نہیں تھا. تو ایک آدھ بار ہم کو شنکراچاریہ چڑھاتے تھے, دیٹ از اٹ. بٹ ایز سچ کیمپنگ ویمپنگ تو بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ جو ہے آپ کو بسکو میں ہی جانا ہے اور وہاں سے ہی آپ کو یہ شوق ہو سکتا ہے. تو میرے بارے میں ایسا نہیں تھا. تو یہ بچپن سے تھا. تو پھر آگے جب پھر 90 میں جب حالات خراب ہوئے تو آپ جا نہیں سکتے تھے. ان دنوں جو ہے کالج چل رہا تھا. پھر اس کے بعد جب میں جاب میں آیا تو اگین حالات ٹھیک نہیں تھی. پھر اس کے بعد بہت سالوں کے بعد جب تھوڑا سچویشن ٹھیک ہونے لگی 2005-06 کے آنورڈ, اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اسٹارٹ کیا. یوزولی یہی سیٹرڈے سنڈے کوئی چھٹی ملتی تھی تو ان دنوں جاتے تھے. تو مگر کوشش یہ کی کہ جب بھی آپ باہر جاؤ تو ایک دو چیزیں میں جو ہے ان چیزوں کے بغیر کبھی جو ہے ولڈرنیس میں نہیں گیا ہوں. ایک تو کیمرہ جس سے آپ تصویریں کھینچ سکتے ہو, دوسرا GPS گلوبل پوزیشننگ سسٹم. تو میں پہلے سے ہی یہ ایک چیز کو ڈی مسٹیفائی کرنا چاہتا تھا کہ بہت ساری کتابوں میں فار ایگزامپل آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ٹریک کرتے ہو. تو جب آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جاتے ہو تو ایک آتھر لکھتا ہے 2 گھنٹے کا سفر ہے, 3 گھنٹے کا, 4 گھنٹے کا. تو یہ ڈٹرمائن کرتا ہے کہ کتنے اس کا اسٹیمنا کیسا ہے یا ٹیرین کیسی ہے. تو اس چیز کو ڈیمسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. تو جب آپ گلوبل پوزیشن GPS ساتھ لوگے تو یہ آپ کو ایگزیکٹلی بتاتا ہے کہ کتنی ڈسٹینس ہے اور کتنی چڑھائی چڑھنی ہے, آلٹیٹیوڈل پروفائل کیا ہے, ڈسٹینس کیا ہے. تو میں نے جتنے بھی ٹریک کیے ان کو ریکارڈ کیا ہے آن مائی GPS. تو ایگزیکٹلی ہم کو پتا ہے کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی ڈسٹینس کیا ہے اور کتنی چڑھائی ہے, تاکہ یہ انفارمیشن کسی بھی آدمی کو اگر آپ دو گے تو وہ یہ ایسس کر سکتا ہے کہ میں اتنی چڑھائی چڑھ سکتا ہوں, میں اتنا لمبا ڈسٹینس کور کر سکتا ہوں. تو دیٹ از وائی ٹیکنالوجی ایٹ ٹائمز ویری ویری امپورٹنٹ. اور جن آتھرس کا میں نے نام لیا تو یہ انہوں نے ہم سے زیادہ کشمیر کو دیکھا ہے, لیکن ان کے پاس شاید یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, کیمراز اچھے نہیں تھے, GPS نہیں تھے, ادروائز تو انہوں نے اس سے اچھا کام کرنا تھا. تو لیکن چونکہ اس ٹائم ٹیکنالوجی نہیں تھی, ایک ڈس ایڈوانٹیج تھا. آج کے ڈیٹ میں خیر جو زمانے میں جو تھا تو انہوں نے وہ کیا جو آج کے زمانے آپ نے اس کا استعمال کیا. اچھا کوئی ایسے کچھ اینیکڈوٹس بھی ہوں گے جب آپ نے کسی پہاڑ چڑھیں تو پھر وہاں جو فیلنگس ہوتی ہے, مطلب وہ فیلنگس بھی ہم سننا چاہیں گے کہ یتھے اکھ ٹریکر پہاڑس کھسان ات کن باسان ناممکن کت اس عام انسانس خاطر,
اور اس میں وہ فیلنگس یا یُس سُہ تٔمِس مینٹل ٹفنس یِوان چھِ یا پٔرسنیلٹی چینج یِوان چھِ یا یہِ تہِ کہِ ییٚلہِ تُہۍ پَتہٕ پہاڑس پٮ۪ٹھ وٲتِو یا تَتھ اس چوٹی پر آپ پہنچے جو آپ نے پلان کیا تھا اس کے بعد سیٹسفیکشن کا نہیں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یو آر پشنگ یور سیلف فار ایگزامپل یہ اگر وچھو کہ پہاڑن پہ گۄڈنیتھ بیکاز آف دا کلیئرٹی آپ کو ڈسٹینسز آر در ویٹ لک ویری کلوز مگر اٹس آلویز سیٹ دیٹ از آلویز ہائر دین اٹ سیمز اٹس آلویز ڈسٹنٹ دین اٹ لکس اینڈ اٹس آلویز ہارڈر دین تو آپ کو لگتا ہے کہ نزدیک ہے بٹ ہوتا نہیں ہے تو آپ کو کافی ایفرٹ لگانا پڑتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پش کرنا پڑتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ بولتے ہو کہ میں یہاں سے اس جگہ تک پہنچوں گا لیکن اس کے لیے آپ کو جب یو ہیو ٹو پش یور سیلف ٹو دا لمٹ وائل گوئنگ ٹو دا ماؤنٹینس تو ایک اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو اپنے پہ کانفیڈنس آتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو فار ٹو ٹفن اٹ آؤٹ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں یہ کر سکتا ہوں تو ایک اس سے ایک سیلف کانفیڈنس آتا ہے. اس کے علاوہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہو جیسے اگر آپ پہاڑوں میں گئے آپ کو یہی میں نے جو چوٹیاں بولی پہاڑ بولے پاسز بولے لیکس بولے تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ایٹ لیسٹ یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دیم. پھر جو کلچر ہے وہاں پہ ہمارے جو چوپان بکروالز وہاں پہ they have been going into the mountains for hundreds of years. They are natural trackers. ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے. پھر آپ کو فلورا لسن بسن روزنک طریق زندگی منز یم چیز بالکل اور پھر وہاں کا جو فلورا ہے فونا ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیے ہمارے جو میں تو یہ بھی بولوں گا کہ ہمارے جو لوگ پہاڑوں میں جاتے ہیں وہ مجبوری سے جاتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہے اپنے اس کو ریوڑ کو لینا ہے گھاس چرنے کے لیے واپس آنا ہے تو ان کی لائف ٹف ہے. لیکن ہم خوش قسمت ہے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں پہاڑوں میں انجوائمنٹ کے لیے. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو بٹ فار آس فار پیپل لائک می اور جو میری طرح سوچتے ہیں ان کے لیے یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس سے آپ کو ایک مینٹل ٹفنس فزیکل ٹفنس آتی ہے اور آپ بہت کچھ سیکھتے ہو. تو میرے لیے نیچر آئی تھنک ایک آج کے دور میں کیونکہ ہمارے آج کا جو انڈیویجول ہے اپنی لائف میں اس طرح اس سوسائٹل پریشر میں ہے کہ شاید ہم لوگ کا نیچر کے ساتھ جو کنیکشن ہونا چاہیے وہ تھوڑا مس ہو گیا. مجھے لگتا ہے آپ کی بک اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی کیونکہ ہماری ینگ جنریشنز کو اس میں کچھ ایسی جگہوں کا معلوم ہوگا جن کا میں نے شاید نام بھی نہیں سنا تھا کیونکہ جب میں نے آپ کی کتاب کے بارے میں کل تھوڑا سا ریسرچ کیا تو معلوم ہوا کچھ ایسی پلیسز بھی ہے جہاں زیادہ یہاں کی یوتھ گئی نہیں ہے ٹریک کیا نہیں گیا ہے. حالانکہ اب جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہماری جنریشن ٹورڈز ٹریکنگ تھوڑا زیادہ جو ہے انٹرسٹ ڈیولپ کرنے لگی ہے. لیکن سوال میں آپ کی کتاب کے ہی حوالے سے کروں گی واپس ادھر ہی آؤں گی کہ آپ کی کتاب جو ہے اوور آل ایز اے ٹورزم اگر بات کرے اس کو ایز اے گائیڈ کیسے جو ہے رول پلے کر سکتی ہے ہمارے کشمیر میں؟ دیکھیے پہلے میرے کو جب میں نے کتاب بنائی تو میرے کو یہ دیکھنا تھا انالائز کرنا تھا کہ یہ میں کس آڈینس کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. تو میں نے چونکہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ میں بہت سال کام کیا ہے میں ڈائریکٹر بھی رہا ہوں 2-3 سال. اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک دو جو ہے پوسٹ پہ کام کیا. میں CEO گلبرگ بھی رہ چکا ہوں. تو میرے کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ کہاں پہ انفارمیشن ڈیفیسٹ ہے اور کس ٹارگٹ آڈینس کو یہ ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہے اس کو میں نے 2 ٹارگٹ آڈینسز ہیں. ون از ود ان دا کنٹری جو ہمارے ڈفرینٹ ملک کے مختلف حصوں میں رہتے ہیں اور جو یہاں ٹریک کرنے کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں تھا جو ہم ان کے سامنے رکھ کے ان کو بولے کہ یہ چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ جا سکتے ہیں. تو ایک تو وہ تھا. اور جو ہمارے اپنے بچے ہیں جن کو میں چاہتا ہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی رہے تاکہ وہاں پہ بھی بچے دیکھ کے اس سے متاثر ہو کے یہ جائے. اور اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ آڈینس ہے جو ہماری آؤٹ سائڈ آڈینس ہے جس میں NRKs اسپیشلی نان ریزیڈنٹ کشمیریز ہے اور نان ریزیڈنٹ انڈینس ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. اب میں ایک اگین آئی سے اے پرسنل اینیکڈوٹ
تو جب میں نے یہ کتاب کی جب لانچ ہوئی تو اسی ٹائم میرے کو ایک فون آیا. تو میں وہ جو ہے ایک ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹ رہے ہیں, کافی جو ہے انہوں نے کام کیا, تو ان کا کال آیا. تو میں نے ان کو معذرت کی کہ میں اس ٹائم تھوڑا بزی ہوں. تو دوسرے دن انہوں نے پھر سے کال کیا, تو بولا میں یہاں گیا تھا, ایک بک شاپ پہ گیا تھا, آپ کی کتاب وہاں نہیں ہے, میرے کو آپ کی بکس 2 بکس چاہیے میرے کو, لیکن آئی ہیو ٹو سینڈ دیم ٹو مائی گرینڈ چلڈرن, ایک UK میں ہے اور دوسرا US میں ہے, لیکن آپ کے دستخط سے چاہیے. تو میں بڑا خوش ہو گیا, میں نے بولا ایٹ لیسٹ اف somebody is thinking in those terms. تب سے جا کے یہ بات تو انہوں نے وہ میرا سائن لے کے ان کو بیچ دیا. تب سے لے کے آج تک کوئی 20 کتابوں پہ میں دستخط کر کے بیچ چکا ہوں جو UK US کینیڈا گئی ہیں. تو ایٹ ٹائمز آپ کو یہ جب میں نے پہلی 2 کتابوں پہ دستخط کیا تو میں نے بولا نہیں, میں نے جو تھوڑا چھوٹی سی کوئی چیز بنائی تھی ایٹ لیسٹ کہیں پہنچی, تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. کیونکہ کافی لوگ جو یہاں پہ جو باہر رہتے ہیں اور ان کا وہ زیادہ مس کرتے ہیں اپنے ہوم لینڈ کو, فطری بات ہے, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بھی تھوڑا سا جو ہے اس بارے میں اس کو کنیکٹ کرے. تو ہاؤ ڈو دے اسٹارٹ دا کنورسیشن, جو ان کے بچے ہیں یا گرینڈ چلڈرن ہیں ان کے ساتھ کیسے کنورسیشن کرے, کیسے ان کو کشمیر کی طرف مائل کرے. تو اگر اس میں یہ کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو آئی ول بی مور دین ہیپی. تو ابھی جو ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی میں باہر بھی اس کی پروموشن جو ہے ایونٹ, ابھی دا ٹائم از ناٹ رائٹ. تو دسمبر کے مہینے میں 2-4 جو ہے پروموشنل ایونٹس ان دا کنٹری کروں گا, مے بی ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. آپ نے اپنی کتاب میں 2 اہم چیزیں مینشن کی ہے. ایک تو آپ نے واٹر اسکیرسٹی کے حوالے سے بات کی ہے, دوسرا آپ نے اوور اسٹرکچر جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. وہ کیا پرسپیکٹیو ہے, وہ کیا ویژن ہے, اس بارے میں دیکھیے. یہ جو ہے گلوبل وارمنگ یہ جو ہے اٹس ریئلٹی, اور یہ سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ کشمیر جیسی جگہوں کو کرتا ہے. اگر آپ مطلب کشمیر سے باہر رہتے ہیں, اگر ہم اپنی کنٹری کی بات کریں جیسے تامل ناڈو ہے, کرناٹکا ہے, وہاں پہ میرے کو نہیں لگتا گلوبل وارمنگ اتنی ریلیونٹ ہے جتنا کشمیر میں. اب میں اس کو اس کا ریزن کیا ہو, تو جو برف ہوتی ہے when the temperature hits 0 degree, 1 ڈگری پہ بارش ہوتی ہے. تو بارش ہونے سے there is more runoff. تو جو سنو ایکومولیشن ہے اس سے گراؤنڈ واٹر ریچارج ہوتا ہے, پھر سمرز میں آپ کو پانی ملتا ہے. تو اگر 1 ڈگری یا آدھا ڈگری بھی ٹیمپریچر چینج ہوا تو یہاں پہ بارش زیادہ ہوگی, برف کم ہوگی. تو دیٹ از وائی گلوبل وارمنگ کے جو امپلیکیشنز ہے, ریمیفیکیشنز ہے, دے آر مور ریلیونٹ ٹو place like Jammu and Kashmir rather than in other parts. تو یہاں پہ we need to be more aware about the conservation of the environment. تو اسی لیے جو ہے ہم کو یہاں پہ رہ کے ایٹ ٹائمز میرے کو بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پالیتھین کا ہم کیسے استعمال آج کے ڈیٹ میں, پچھلے 2-3 سال میں جب سے بہت سارے لوگ جو ہے, گرمی بھی ہو رہی ہے اس سال, بہت گرمی تھی, تو آپ دیکھتے ہو لوگ جاتے ہیں ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, وہاں گندگی پھیلاتے ہیں, اور ہر کوئی جا سکتا ہے اس میں, ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں جانا چاہیے, سب کو جانا چاہیے. لیکن وہاں پہ جو ہم وہاں پہ پھر کوڑا ڈال کے واپس آتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے. ہمارے آبا و اجداد نے اس جگہ کو جب ہم کو دیا تو یہ کافی خوبصورت تھی. 80s 70s میں آپ فوٹوگرافس یہاں کے دیکھو تو آپ دیکھو گے کہ کتنا میں نہایا جاتا تھا, وہ پانی پیا جا سکتا تھا. آج کے ڈیٹ میں ہم وہ جو ہے ایون سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کو پیے. تو یہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لائف ٹائم میں ہم نے جس وادی کو ہم کہتے ہیں پیراڈائز, چونکہ آپ ٹورزم میں بھی رہیے, جو ٹورسٹ اسپاٹس پہ جو کنکریٹ جنگل بننے کی ایک روایت ایسی کہ وی ہیو ٹو اسٹے دیئر, وی ہیو ٹو, مطلب اس پر ایز این ناٹ ایز این آفیسر ہم ایز این مطلب ایسے بات کریں گے کہ آپ ان چیزوں کو آپ نے دیکھا ہے, تو بینگ دا تھنگس را, یہ را رہنی چاہیے. تو اس پر آپ دیکھیے ڈیولپمنٹ از آلویز نیسیسری. اب آپ کا پریشر بھی ہے, لوگوں کا جو یہاں رہتے ہیں ان کا بھی پریشر ہے, اور
پھر جب ٹورسٹ آتا اور پچھلے 2-3 سال میں کافی ٹورسٹ یہاں تو اس سے کیا ہو گیا ایک ریس لگی کہ ہوٹلز بنانے ہیں. تو اب مطلب آف کورس ڈیولپمنٹ از ویری امپورٹنٹ کیونکہ آپ کو یہ لنکڈ ہے لائیولیہوڈس کے ساتھ. اگر آپ امپلائمنٹ اپارچونیٹیز نہیں کریٹ کریں گے پھر کیا کر رہے ہو آپ. تو ٹورزم میں کافی امپلائمنٹ اپارچونیٹی, لیکن یہ ڈیولپمنٹ پلانڈ بھی ہو سکتی ہے. حفاظت کے بجائے اس ڈیولپمنٹ کو اگر ہم پلان کریں تو بیٹر ہے. تو میرے کو لگتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کنسٹرکشن کو آپ روک نہیں سکتے, اس پہ بلینکٹ بین نہیں لگا سکتے, لیکن اس کو پلان طریقے سے جب آپ کی پلاننگ ٹھیک ہوگی تب آپ کا جو ہے ویسٹ ڈسپوزل ٹھیک ہوگا, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. اور بہت سارے ڈیسٹینیشنز میں تو یہ بھی ہے کہ ہم کیرنگ کیپیسٹی کو بھی لاگو کر سکتے ہیں. تو اب دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں گلمرگ کا CO بھی رہ چکا ہوں, اور ہر ڈیسٹینیشن کی اپنی اپنی کیرنگ کیپیسٹی ہے. جیسے ہم نے گلمرگ کی جب میں CO تھا تو میں نے انوائرمنٹ امپیکٹ اسسمنٹ اسٹڈی کروایا گلمرگ کا, تو وہاں کی کیرنگ کیپیسٹی جو نکل کے آئی وہ آئی 3,500 پر ڈے. تو جب آپ ایک ڈیسٹینیشن کو 3,500 تک رکھو گے تو آپ اس کی صفائی بھی کر سکتے ہو, سب کچھ آپ ٹھیک کر سکتے ہو. لیکن جب اسی ڈیسٹینیشن میں 30,000 سے 50,000 لوگ آئے نیچرلی. خیر ہم مزید بات کریں گے, آپ سے کچھ اینیکڈوٹس بھی پوچھیں گے کہ جورنگ دی ٹریکنگ, یا آپ سے ایکسپیرینس بھی پوچھیں گے. لیکن ناظرین پہلے وقت ہوا چلتا ہے ایک وقفے کا, دیکھتے رہے گا پروگرام گڈ مارننگ JNK. سری نگر میں آ گیا ہے ایک ایسا بکس کارنیول جہاں ہر عمر کے لیے ہے کچھ خاص. چنار بک فیسٹیول فرام 2nd to 10th of August in SKICC, جہاں آتھر میٹ اپس, کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز, بک لانچ, مشاعرہ, شام غزل, صوفیانہ کلام, یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر. ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری. چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 Red FM. چنار بک فیسٹیول, بکس, بات چیت اور کہانیوں کی بہار. ناظرین تھی وچھان پروگرام گڈ مارننگ JNK. اس تشریف فرما محمود احمد شاہ صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر JK PDC پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن. لیکن آج ہمارے ساتھ بحثیت ایک آتھر, ایک ٹریکر. اچھا ماؤنٹین ٹریکنگ ٹورزم تو ات ست پرژھو تو یہ کہ سکوپ یہ الحمدللہ, مگر ات پہ تیس کم گمس کہ فارن ٹورسٹس یا انڈین یم گروپس تم یور یوان, یا جس طرح اس ایجنسیز ٹریول ایجنسیز تم لوکل ٹورزم پرموٹ کران, یہ کیا یہ گروپس یا یہ ایجنسیز یہ ٹریکنگ خاطر گائیڈ کران. بس اگر تھی یہ وری گو بڑا انفارچونیٹ پہلگام ست لوگ ٹورزم سیکٹر کافی دچ. اگر اس پہلگام روڈ کت کرو پتمن 2-3 ورین ہز ٹریکنگ ایکٹیویٹی کافی گژھان یہ, مگر مسئلہ اس سانہ ٹریکنگ ایکٹیویٹی ساسن مز لک مگر لاپ سائڈڈ کہ سورے مطلب 90% آف دا ٹریکرس ور گوئنگ ٹورڈس گریٹ لیکس. مطلب یہ ٹریل اس کنسڈر کرنے ہمالیاز بیسٹ ٹریک ان دا انٹائر ہمالیاز کنسڈر ایز دی بیسٹ ٹریک اس کال ایز گریٹ لیکس اور 7 لیکس تھی دپان. یہ سٹارٹ گژھان نارا ناگ پہ گنگبل پہ گاڑسر پہ کشن سرویشن پہ واتان سون مرگ. تو یہ 65 کلومیٹر ٹریل. تو چونکہ یہ کنسڈر کرنا بیسٹ توے لوگ گژھان توٗرۍ. تو 95% ٹریفک گژھان اتھ ٹریلس پہ. تو اگین یہ ٹریل رن کران بیانڈ اٹس کیرنگ کیپیسٹی. توے تتہ زیادہ کوڑ تہ آسان, ژھۄٹھ تہ آسان, ٹینٹیج تہ آسان, مطلب یوت تراون اور کینٛہہ. تو یتھ کتابہ مز میں کوشش کرمژ کہ کرو باقی ٹریکنگ ٹریلز ہائی لائٹ. تو ڈسپرسل آف ٹریکنگ ایکٹیویٹی از ویری ویری امپارٹنٹ. تو کنٹری میں بڑا شوق کیچ اپ گژھان. ہمارے پاس کچھ یادیں ہیں جو رسم رونمائی کتاب کی ہوئی, یہ چیف منسٹر صاحب عمر عبداللہ. تو میں گزارش کروں گا آپ فرمائیں کیونکہ آپ وہاں تھے, ہم تو یہ گئی 14 جولائی یہ فنکشن اسلم صاحب, چونکہ CM صاحب ایڈونچرس کافی لائق ہوئی تھوان. تو میں ریکویسٹ کرم CM صاحبس کہ ات کن کتاب
किताब यमो was वुचमुस ते किताब तो ये किताब was तैयार गमस मार्चस मस पर चूंकि पहलगाम गो that's why we had to थोड़ा डिले तो तक बात ये आप साइन कर रहे हैं जिस फीलिंग की आप बात कर रहे थे। जी तो ये इन्होंने फिर बोला था कि जब भी आप रेडी होंगे तो आपको लगेगा कि टाइम इज अपॉर्चुन दैट वी शुड रिलीज इट। तो पत कोर अस 14 फंक्शन तो वनी मतलब वी आर स्टिल इन जुलाई तो अभी ये जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ किताब को प्रमोट करने की। रेस्पॉन्ड आपको कैसा लग रहा है? हाउ इज द रेस्पॉन्ड? रेस्पॉन्स इज आल्सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉल्स आल्सो कि कहाँ चुके किताब है वहाँ कुछ जाए तो आई एट टाइम्स आई गेट अ कॉल कि है मैं सब कुछ किताब है बस सब खुश तो दैट इज काइंड ऑफ अ सेटिस्फेक्शन। आपको समझ आता है कि ये किताब के लिए कॉल है कि बिजली के लिए कॉल? नहीं बिजली के लिए अलग कॉल होती है, बिजली के लिए आई रिसीव मैसेजेस आल्सो एंड कॉल्स आल्सो अल्हम्दुलिल्लाह दैट सिनेरियो इज आल्सो गुड नाउ। अगर इस चूंकि ये टॉपिक की मगर अगर इस थोड़ा एनालिसिस करो यम बदी राइट फ्रॉम डिसम्बर we have been able to give a much better power supply। तो ये जो है काफ़ी इस टाइम मेहनत चल रही है कि जो हमारा केबलिंग का काम चल रहा है, स्मार्ट मीटरिंग का काम चल रहा है, काफ़ी शदुमत से चल रहा है और हमारी यही कोशिश है कि ये जो विंटर आने वाला है इसमें हम इससे बेटर पावर सप्लाई। क्योंकि आपने ये बात छेड़ी तो मेरे जहन में एक सवाल आया, पावर के डिपार्टमेंट के हवाले से ये सवाल है कि क्योंकि एक हमने रिवाइव करने की कोशिश की, चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली करने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की अगर बात करें और हमने कोशिश की कि हम लोगों को आराम पहुंचाए और पावर सप्लाई जो है जैसे पहले होती थी उससे कई ज़्यादा हम लोग जो है बेहतर करें उसको। तो हमारा जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है आज भी उनको जो है मीटर अप्लाइंस से प्रॉब्लम है तो एन एक्सटेंट कि उनको लगता है कि शायद मीटर लगाना हालांकि है तो बहुत अच्छी बात, इट इज़ एन एडवांसमेंट कि हम लोग उस पार को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हम स्पेसिफिकली उनको अंडरस्टैंड कैसे करा रहे हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस और नीड क्या है एट दिस टाइम? देखिए पिछले कई सालों से एक माइंडसेट चेंज हुआ है और टेक्नोलॉजी भी आई है। जी। एक ज़माना ये था कि हमारे दीवार पे पहले मीटर नहीं होता था, मीटर आया, मीटर पे एक मीटर रीडर आता है, वो रीडिंग लेता है, फिर उसमें बिल बनता है, एक कम्बरसम प्रोसेस होता है, कभी रीडिंग गलत होती है, कभी रीडिंग ठीक होती है, मिक्स होती है रीडिंग, कभी एट टाइम्स टेम्परिंग भी होती है, तो ये सिलसिला चला। लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है। तो आज के डेट में हमारे पास हमने 3 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं और ये जो 3 लाख स्मार्ट मीटर्स हैं ये आपको मोबाइल पे आपके कंजप्शन आता है कि आपने आज दिन का कितना एनर्जी कंज्यूम किया, आपका मंथली एनर्जी कंजप्शन पैटर्न क्या है और इसी एप्लीकेशन से आप बिल भी भर सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग जो फिगर्स मैं आपको बताऊंगा। लास्ट ईयर का जो हमारा रेवेन्यू था वो 2306 करोड़ का था, तो उसमें जो है 69% ऑफ द ट्रांजैक्शन डिजिटल। आज के डेट में लोग डिजिटली पे करते हैं और ये जो है अब जो इस साल से हमने स्टार्ट किया तो 7 लाख और स्मार्ट मीटर्स हमको लगाने हैं। हमारा टोटल कंज्यूमर बेस जो है कोई 12 लाख का है। तो 12 लाख में हमने 3 लाख स्मार्ट मीटर्स लगाए हैं, 1 लाख हमने अभी लगाया, दैट मीन्स 3 + 1 = 4 लाख और 6 लाख और लगाना, तो 10 लाख कंज्यूमर्स को हमको इस साल और अगले साल स्मार्ट मीटर्स के नेट कंप्लीट हो जाएगा, हमारी मीटरिंग और केबलिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्या हमारे पास जो इनपुट हमारा है एनर्जी का इतना है कि हम फिर जो हम सोच रहे थे कि हमें 24 घंटे बिजली रहेगी, क्या वो इज इट पॉसिबल? देखिए मैं आपको इसी हवाले से बात ये कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ जिस फीडर में हमारे लॉसेस 20% या 20% से कम होते हैं वहाँ हम 24/7 करते हैं। जी ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीडर्स हैं जहाँ पे हमारा 24/7 चलता है क्योंकि वहाँ पर हमारे लॉसेस प्लग हो गए। तो हमारा केबल और स्मार्ट मीटर इज़ एन आइडियल कॉम्बिनेशन, तो इससे हमारे लॉसेस इमीडिएटली नीचे आ रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 साल से हमारा काम चल रहा है केबलिंग का और स्मार्ट मीटरिंग का। तो दैट इज़ वाई मैं जब बोल रहा हूँ कि इस विंटर को हम बेहतर सप्लाई देंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी 200-250 फीडर्स, दैट मीन्स अबाउट एक फीडर में 800 से लेके 1000 फैमिलीज होती हैं। तो ये जो है कोई यू कैन से 10-20 लाख लोगों को हम
اس ونٹر 24/7 الیکٹرسٹی مہیا کر تو پائیں گے. آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ جو میجر ہمارا لاسز کی وجہ سے بچے گا، اس سے ہمارا جو بجلی کا سینیریو وہ امپروو ہو جائے گا بہت حد تک. جہاں جہاں ہم نے کیبلنگ کی ہے، جہاں جہاں ہم نے اسمارٹ میٹرز لگائے ہیں، ہمارا جو ہے انرجی کنزپشن کم ہوا ہے. جو ہماری کلیکشن ہے وہ امپروو ہوئی ہے. اس وجہ سے چونکہ ہمارے لاسز کم ہو رہے ہیں تو ہم 24/7 دے رہے ہیں. تو دھیرے دھیرے ان 2 years ٹائم ہول ویلی ول بجلی میں زیادہ نہ جا کے نا ہم واپس مڑتے ہیں، لیکن بجلی کے حوالے سے ایک سوال ضرور پوچھنا چاہوں کیونکہ وہ انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت مفید ہے. جو سولر پینلز کا استعمال پی ایم سوریہ گر، اس حوالے سے کتنا کام ہوا ہے اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے پی ایم سوریہ گر ایک امپورٹنٹ پروگرام ہے، اور اب ہمارے کشمیر میں دیکھیے چھتوں کی چھت ہے، تو اس کا کوئی یوز نہیں ہے. ایسے ہی بینیفٹ پاشا تو وہاں پہ اس اسپیس کو آپ یوز کر سکتے ہو. پی ایم سوریہ گر میں جو ہے اپ ٹو 3 کلو واٹس جو ہے سبسڈی ملتی ہے. ہر کلو واٹ پہ 33,000 کی سبسڈی ہے. رفلی 1 کلو واٹ ہم کو 55,000 پرائس رینج میں ملتا ہے، اور اس میں 33,000 جو ہے سبسڈی ملتی ہے. پہلے 3 کلو واٹس پہ کوئی 94,000 95,000 کی سبسڈی ہے. اور اس کے بعد یوزولی ہم نے کیا دیکھا ہے، کشمیر میں ایوریج لوگ 5 کلو واٹ کے پلانٹس لگاتے ہیں جس میں 3 کلو واٹ تک سبسڈی ہے، اور 5 کلو واٹ کا رف سائز ہوتا ہے 2,65,000، اور اس میں 1 لاکھ کے قریب 94-95,000 کے قریب سبسڈی آتی ہے. تو 1,70,000 ایک کنزیومر کو پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی جو ہے اگر آپ جے کے بینک سے لون اویل کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ریٹ آف انٹرسٹ 6.75% ہے. تو یہ ایک کافی بینیفیشل اسکیم ہے کیونکہ آپ خود اپنی الیکٹرسٹی جنریٹ کرتے ہیں. اور وہاں پہ ہم ایک اسمارٹ میٹر لگاتے ہیں، اس کا جو ہے ایکسپورٹ مائنس امپورٹ آپ کا بل آتا ہے. جیسے میں نے 4 سال پہلے اپنے گھر پہ جو ہے یہ سولر پلانٹ لگا ہوا ہے، اور میری جو ہے بل 60% کم ہو گئی. تو کیونکہ میرا جو جنریشن ہوتا ہے وہ میں کنزیوم کرتا ہوں، اور میرا امپورٹ مائنس ایکسپورٹ. خیر بجلی کی تاروں کو اتنا لمبا نہ ہم کھینچیں گے، واپس موضوع کی طرح آئیں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی ایسے کوئی اینیکڈوٹ یا جہاں پھنس گئے ہوں یا بہت یہ خوشی ملی ہو جورنگ دا ٹریکنگ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، یا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی لائف کو بہت ہی زیادہ امپیکٹ کیا جورنگ دا ٹریکنگ؟ دیکھیے یہ جو ہے بہت سال پہلے میں ایک جگہ گیا جس جگہ کا نام ہے ڈگون. وہ سری نگر میں کافی یہ جو ہے ہمارا جو داچی گاؤں نیشنل پارک ہے وہاں پہ آگے جا کے ہے ایک میڈو، بہت خوبصورت سا میڈو ہے. تو دیٹ واز مائی کائنڈ آف اے فرسٹ ٹریک. تو میں نے جب وہ جگہ دیکھی تو میں مطلب آئی واز الیٹڈ کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اور آپ کے گھر کے اتنا نزدیک، اور صبح آپ جاؤ مطلب آدھے دن میں واپس آ سکتے، شام تک واپس آ سکتے، تو اتنا جو ہے کلوز ایکسیسیبلٹی ہے. تو کشمیر کی بیوٹی یہی ہے کہ آپ جو ہے ان خوبصورت جگہوں پہ مطلب سنڈے کے دن اگر آپ سویرے نکلے اور آپ کی فٹنس ریلیٹیولی ٹھیک ہے تو آپ شام کو آرام سے گھر آ سکتے ہو. تو دیٹ از دا بیوٹی آف دس پلیس. اور یہاں پہ جو ہے ایکسیسیبلٹی از ویری ویری گڈ. اور جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کے جو ٹریکنگ سیزن ہے کنٹری کو یہ سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کرتا ہے، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں پورے کنٹری میں مانسون چل رہا ہے تو ٹریکنگ ایکٹیویٹی از ناٹ پاسبل ان دا کنٹری. لیکن یہ آئیڈیل ٹائم ہے کشمیر میں ٹریکنگ کرنا. تو جب ریسٹ آف دا کنٹری میں ٹریکنگ بند ہوتی ہے کشمیر میں شروع ہوتی ہے، کشمیر میں بند ہوتی ہے ونٹر میں تو کنٹری میں شروع ہوتی ہے. تو یہ ایک یونیک ایڈوانٹیج ہے ہم کو جس کو ہارنس کرنے کی ضرورت ہے. بیلنس کیسے کرتے ہیں محمود شاہ ایز این ایڈمنسٹریٹر اینڈ دین دس ایڈونچر سپورٹس ٹریکنگ کیا جا سکتا ہے آرام سے؟ اس لیے جو ہم نے پہلے صبح بات چھیڑی تھی، یوزولی ہم کہتے فرصت نہیں، ہم کر نہیں پائیں گے، ضروری نہیں ٹریکنگ، کچھ اور بھی. دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو مینیج یور ٹائم. دیکھیے سنڈے آپ کو مطلب یا آپ گھر میں ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہو، آپ موبائل بھی چیک کر سکتے ہو، یا ٹریکنگ بھی کر سکتے ہو. چھٹی آپ کے پاس ہے تو یو کین آلویز اویل. تو ایسا نہیں ہے، اگر آپ پہلے ہی پلان کرو گے کہ یہ سنڈے ہے اس دن میں ویدر چیک کر کے دیکھ سکتی ہو، نہیں یہ پاسبل ہے تو یو کین ایزیلی ڈو اٹ. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں امپاسبل ہے. اونلی دین یو ہیو ٹو بی موٹیویٹیڈ. آپ کے پاس موٹیویشن ہونی چاہیے. سویرے اگر میں ایٹ ٹائمس 2 بجے 3 بجے کا الارم رکھ کے نکل جاتا ہوں، تو اگر آپ میں یہ قابل یہ ایبلٹی یہ کرنے کی نہیں اٹھنا ہے تو نکلنا ہے، بیگ ویگ کر کے نکلنا ہے شام کو. اینڈ سنڈے کے دن شام کو آپ واپس آ کے صبح
you can go to the office also. मैसेज कुछ लास्ट आखिरी के कुछ मिनट मिनट में नहीं मैसेज तो यही बुक है कि खरीदे नहीं बुक तो लोग खरीदे, जिसको खरीदना है वो खरीदेगा, जिसको नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदेगा। इसका एक मैंने ऑलरेडी बोला एक नीश सेगमेंट है, जिनके लिए है टारगेट की गई है। तो मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि ये जो है काफ़ी खूबसूरत जगह है, अल्लाह ताला ने नवाजा हम खुशकिस्मत है कि हम यहाँ पैदा, तो इसको साफ रखने की ज़रूरत है। जी दैट इज बहुत बहुत शुक्रिया जो आखिरी बात आपने की। पहले तो फिर एक बार जाते जाते हम मुबारकबाद करते और हम कोशिश करें रहे अल्लाह आपको हिफ्ज़ अमान में रखे और कंट्रीब्यूट करते रहें ऐसी चीज़ें हमारे लिए। और जो आपने आखिर में मैसेज दी, हम भी उसी मैसेज के साथ अरीबा इजाज़त लेते हैं कि इस जगह को साफ़ रखिएगा, क्योंकि उस ऐसे विरस जुतमुत सानो जिठो। तो बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब, पूरी टीम की तरफ से आपका। और आज के प्रोग्राम में जो हमने बात की इस पर हम ज़रूर अमल करेंगे, अपनी इस जगह को साफ़ रखेंगे। और आज के प्रोग्राम में दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।